آپ جی جانتے ہیں کہ جو شاعری ہے، جو سماج ہے، جو روایت ہے، وہ ایک بڑا نیچرل اس کا اپنا ایک کورس ہوتا ہے. تو کیوں ضروری ہے اعلیٰ حضرت کو سمجھنا اور کیسے سمجھیں؟ ہمارا جو دینی ادبیات ہے اردو کا، اس میں ان سے زیادہ بہتر شاید ہی کوئی ہمیں نعت خواں ایسا مل سکے جو نعت گو. نعت گو شاعر جو جس نے ان سے زیادہ مقبولیت پورے معاشرے کے اندر پائی ہو، اور اتنی زیادہ مقبولیت کہ وہ فرقے کی قید سے بھی نکل گئے، اس سے بھی ماورا چلی گئی ہو مقبولیت. تو ایسے شاعر ہمیں کم ہے. کم میں ملتے ہیں. وہ جو تشنہ ہو میں دید کا، مجھے اس جگر کی تلاش ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ ایک ایسا مصرع ہے جو ہم سب نے سنا ہوا ہے، اور اس کلام سے لگاؤ کے لیے کسی کا مذہبی ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ ہمارے تہذیبی منظر نامے کا حصہ بن چکا ہے. یہ ہماری نفسیات، ہمارے مزاج، ہمارے روزمرہ کا حصہ ہے اب یہ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے احسان بھائی کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس دور کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہم تو اس کلام کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، چلے اگر اس کو ہم پورا شعوری طور پر نہیں سمجھ پا رہے، لیکن یہ ہمارے ذوق کا حصہ ضرور ہے، ہماری طبیعت میں شامل ہے. لیکن جیسے جیسے فہم کم ہوتا جا رہا ہے، زبان نہیں سمجھ آ رہی نئی نسل کو، بہت سے اردو کے الفاظ جو ہمیں سادہ لگتے ہیں ان کو اس کے معنی بھی نہیں پتہ. اب کجا یہ کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کوئی اصطلاحات ان کو بتائی جائیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب اعلیٰ حضرت کی بات ہوتی ہے تو اصطلاحات سامنے آتی ہیں، اور جو لوگ اس کلام کی شرح بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایسی گفتگو کرتے ہیں تو جس کے لیے ادبی ذوق ہونا ضروری ہے. تو یہ اب معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اور آگے نسل تک اس ذوق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہم نے سیکھی ہے اعلیٰ حضرت سے، وہ کیسے منتقل کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا جو یہ دوسرا نقطہ ہے اس کے اوپر ابھی میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو آپ کی گفتگو میں ایک چیز مجھے جو کلک کی وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ کلام ہے اب یہ اتنا آفاقی ہو گیا ہے کہ شاید کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہونا بھی ضروری نہ ہو کہ آپ نے کلام سنا ہوا ہے. لیکن یعنی کہ اگر پاکستان میں کوئی شخص ہے تو اگر جو ہمارے غیر مسلمان بھائی ہیں ان میں بھی ممکن ہے کہ ان سب نے یہ جو مصرع ہے اور اس کے جو بالکل جو اس کا جو مطلع ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، انہوں نے سن رکھا اور صرف ہوگا. پاکستان ہی نہیں، شاید جہاں جہاں اردو بولی جا رہی ہے تو سمجھی اس جا لیے رہی میں ہے. نے کہا کہ پاکستان میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو ہر جگہ سمجھی جاتی ہے، تو اس لیے اور ہر جگہ یہ جو کلام ہے یہ پڑھا جاتا ہے. اس کی ایک روایت یہاں پر ایک بڑی پکی ایک روایت ہے اس کلام کی. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان سے ہم ہندوستان کی طرف جائیں یا جو بنگلہ دیش میں، وہاں پر بھی جو ایسے لوگ ہیں جو اردو جانتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر ان میں جو مسلمان ہیں ان میں تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے یہ کلام سننا رکھا ہو یا اس کے بارے میں وہ واقف نہ ہو. لیکن جیسے رمضان المبارک کا آغاز ہوا ہے تو یہ ہمارا معمول ہے کہ مساجد میں یہ سلام پڑھا جاتا ہے جمعے کی نماز کے بعد، بلکہ رمضان تو فجر کے بعد بھی کئی جگہ پڑھا جاتا ہے. اس پہ میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہ رہا ہوں، اپنا ایک ایکسپیرینس، اپنا ایک تجربہ رکھنا چاہ رہا ہوں. میں ابھی 1 مہینے پہلے تک میں گلشن اقبال میں رہتا تھا. تو وہاں میں جب صبح فجر کی نماز پڑھنے جاتا تھا تو کئی نزدیکی قریب کی مساجد تھیں، لیکن ایک مسجد میں جانا مجھے خصوصاً اس لیے پسند تھا کیونکہ کہ فجر کے نماز کے بعد وہاں پر ایک ان کی ایک رسم تھی کہ وہ کہ جب فجر کی نماز ختم ہوتی تھی دعا کے بعد سب وہ کھڑے ہو کے اور صف کی شکل میں ہاتھ باندھ کر وہ نماز یہ مصطفیٰ جان رحمت ایک کورس کی طرح سب مل کر پڑھتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کوئی ایک نعت خواں پڑھتا تھا، بلکہ یہ ایک ہم آواز ہو کے. اب یہ چیز تو چونکہ میرا پس منظر بھی ایک ایسے گھرانے سے ہے جس میں یہ نعت کا ذوق رہا ہے، لوگ نعت خواں رہیں، نعتیں پڑھتے رہیں اس طرح، اور ہم جس مسجد سے وابستہ رہے اپنے پرانے گھر میں بھی اس سے بھی پرانے جہاں رہتے تھے، تو وہاں پر یہ بچپن سے ایک چیز زندگی میں میرے ساتھ رہی ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ ایک زندگی کا ایک حصہ رہا ہے.
جمعے کا دن ہو، رمضانوں میں فجر کے بعد کے ہو، کوئی اور عشاء کی نماز ہو، کبھی بھی، تو یہ جو نماز یا آپ کی کوئی محفل ہو، کوئی بھی نعتیہ محفل ہو، اس کا جو اختتام ہوتا تھا وہ اس سلام کے ساتھ ہوتا آیا ہے. مذہبی عرف ہو گیا ہے، مذہبی کلچر ہمارا بھی ہے. تو میں اس لیے اس مسجد میں فجر کی نماز میں گلشن اقبال کی مسجد کا بتا رہا ہوں کہ میں وہاں خاص طور پہ صرف اس لیے جاتا تھا کہ وہ جو پھر فجر کے وقت کے بعد جو ایک سما بنتا تھا نا، کہ سب ایک ہم آواز ہو کر، ہم صف ہو کر، اور یہ مصطفیٰ جان رحمت اتنا خوبصورت کلام ہے، اس کی جو طرز ہے وہ بہت خوبصورت ہے، تو وہ اس میں پڑھتے تھے، تو ایک بہت ہی ایک روح پرور ایک سما ہوتا تھا. تو وہ میں مس نہ کروں، اس لیے میں اسی مسجد میں جاتا تھا. یہ ہمارے ذوق کا حصہ ہے الحمدللہ، طبیعت کا حصہ ہے. لیکن اب جو مسئلہ درپیش ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں، نئی نسل ہے، جب وہ سلام پڑھ تو رہے ہوتے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے، سر بھی ہلا رہے ہیں، اور ایک کیفیت بھی ہے. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بھائی شاعری جو ہے وہ اپریشیٹ اس کو پہلے کرنا ہوتا ہے، سمجھنا بعد میں ہوتا ہے، لیکن کبھی تو سمجھنا ہوتا ہے نا. تو یہ کیسا معاملہ ہے کہ یہ سلام میں اتنے سارے اشعار ہیں، لیکن کوئی 5 6 7 اشعار ہی ہیں جو بار بار پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، وہ جو جس میں زبان آسان ہے، جو سمجھ آتے ہیں. تو یہ معاملہ اب کس طرف جا رہا ہے؟ صحیح، آپ نے بالکل ٹھیک اس کی جانب اشارہ کیا ہے کہ ویسے تو اس میں 170 کے قریب اشعار ہیں، لیکن صرف ہم جو عوام میں جو پڑھے جاتے ہیں، جو مساجد میں پڑھے جاتے ہیں، وہ مشکل سے 10 اشعار ہوں گے. تو وجہ یہ ہے کہ جو یہ اعلیٰ حضرت کا جو یہ پورا قصیدہ سلامیہ ہے، اس کی زبان کافی وہ پوری عالم اور عالمانہ شان والی زبان ہے اس میں. تو بدقسمتی سے پہلے تو ہمارے جو جتنے بھی نعتیں لکھنے والے اہل ادب جو تھے، اہل قلم جو تھے، اس کے علاوہ جو نعتیں پڑھنے والے بھی ہوتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنی زبان میں اتنی اپنی زبان بہتر کر لیں کہ وہ جو کلام پڑھ رہے ہیں کم سے کم وہ اس کا معنی ان کو پتہ ہو. اور ابھی تک رہیں، جیسے مجھے اویس رضا قادری صاحب کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی، اس میں وہ ایک اعلیٰ حضرت کا ایک کلام پڑھ رہے تھے، اس میں چند مشکل الفاظ آ رہے تھے، تو بجائے تو وہ اس جگہ پہ جہاں پر کوئی مشکل مصرع آتا تھا تو وہ اپنے تمام سامعین کو وہ ایکسپلین بھی کرتے جا رہے تھے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ ابھی بھی ایسے نعت خواں ہیں جو باقاعدہ اتنا عبور رکھتے ہیں کہ وہ جو کلام پڑھ رہے ہیں وہ خود بھی سمجھتے ہیں، اور وہ دوسروں کو سمجھانے کی بھی اس کی صحیح کرتے ہیں. لیکن جو اب جو نئی نسل آ رہی ہے، یعنی سمجھ لیجیے جو ہمارے یہ 21ویں صدی کی نسل ہے، جس طرح دوسری ہر چیز میں انحطاط ہمارے معاشرے کے اندر آیا ہے، تو زبان دانی کے اس میں بھی ایک دم سے گراوٹ آئی ہے، بہت زیادہ گراوٹ آئی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ کئی لوگوں کو انحطاط کے معنی بھی نہیں پتا. انحطاط کا معنی، انحطاط یعنی کہ ہر چیز کا ڈاؤن فال ہے، ہر چیز یعنی نیچے کی طرف آ رہی ہے، گراوٹ کہہ لیں. تو اسی ہمارے جو یہ بچے ہیں اس میں چلیں، ان بچوں کو تو اس ایک طبقے کے اس بچوں کو تو میں دور رکھتا ہوں جس کا اتنا زیادہ نعتیں سننے سے تو تعلق ہے، لیکن نعتیں پڑھنے سے اس کا تعلق نہیں ہے. لیکن ایک آپ کو ایک تشویش کن بات کہہ لیجیے، یا کہہ لیجیے کہ آج کا یہ جو ماحول ہے وہ اس کا یہ عکس ہے کہ میں یہ آف دا اسکول اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں یہ عاطف اسلم نے جو یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے، اس کی جو بڑی اچھی ایک رینڈیشن کے ساتھ انہوں نے کورس کے ساتھ پڑھا ہے عاطف اسلم نے، تو وہ میں سن رہا تھا. ہمارے وہیں آف دا اسکول اسٹوڈیو میں دوست ہیں حنزلہ، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، بڑے اچھے کلیگ ہیں، نعت خواں بھی ہیں. نعت خواں بھی ہیں، یہی اسی جانب میں آ رہا ہوں کہ وہ خود نعت خواں ہیں. تو ان کے سامنے وہ ایک مصرع آیا، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے پوز کیا، میں نے حنزلہ سے کہا کہ حنزلہ اس میں جو یہ لفظ ہے پورا جملہ جو ہے، عبارت اتنی خوبصورت، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، تو آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ اب ان کو نہ مہر کا معنی پتہ تھا، نہ چرخ کا معنی پتہ تھا، نبوت پہ لاکھوں روشن درود یہ چیز سمجھ میں آ گئی، لیکن جو چیز اس پورے مصرے کی جان ہے، مہر چرخ نبوت، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تو اس سے اندازہ ہوا کہ اور حنزلہ جو ہیں ان کا اپنا پورا ایک پس منظر، وہ نعت خواں بچے ہیں، اور انہوں نے اپنے تقریباً گزشتہ 8-9 سال سے وہ نعتیں پڑھتے آ رہے ہیں، اور نعتوں کی محفل میں شرکت کرتے ہیں، اور بڑی اچھی آواز کے بڑے پورے اپنے لوازم، نعت کی تمام لوازموں کی پیروی کرتے ہوئے نعت پڑھتے ہیں، نعت خواں. تو ہم نعت تو پڑھ رہے ہیں، اس میں سر بھی دھن رہے ہیں. ہاں، اور وہ ایک مشہور وہ ہے نا بات جو ہم کہتے ہیں کہ یار سمجھ تو نہیں آئی لیکن اچھا بہت لگا. تو وہی والی چیز ہے کہ دیکھیں اگر سوسائٹی میں یہ مسئلہ اب بہت بڑھ چکا ہے کہ صرف اچھا لگ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نسل در نسل مزید ڈاؤن فال آئے گا، اور مزید
تنزلی ہوگی. اب ان کو چرخ کا مطلب نہیں پتا تو آپ ان کو اعلیٰ حضرت کا شعر سنائیں گے کہ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے, تو ان کا تو دماغ گھوم جائے گا کہ بھائی اسے کیا مطلب ہے. تو اب کرنا کیا ہے, کیونکہ دیکھیں یا تو پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ بھائی اعلیٰ حضرت کا کلام کیوں پڑھنا ہے, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے, اس سے کیا ضرورت ہے. وہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو محبت کو تہذیبی رنگ میں جس طرح سے پیش کیا ہے احمد رضا خان صاحب نے, اور پھر وہ جو ہماری نفسیات اور سماج کا حصہ بنا ہے, تو یہ دیکھیں یہ واقعہ صدیوں میں ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی انٹینشنل کوشش تو نہیں ہوتی نا کہ آج ہم کہیں کہ نہیں اب ہم ایک اور آدمی کو کھڑا کر دیں گے اور وہ یہ کام کر لے گا. آپ جانتے ہیں کہ جو شاعری ہے, جو سماج ہے, جو روایت ہے, وہ ایک بڑا نیچرل اس کا اپنا ایک کورس ہوتا ہے. تو کیوں ضروری ہے اعلیٰ حضرت کو سمجھنا اور کیسے سمجھیں؟ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا اگر ہم نعتی یا پس منظر میں کہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارا جو دینی ادبیات ہے اردو کا, اس میں ان سے زیادہ بہتر شاید ہی کوئی ہمیں نعت خواں ایسا مل سکے, جو نعت گو شاعر جو جس نے ان سے زیادہ مقبولیت پورے معاشرے کے اندر پائی ہو, اور اتنی زیادہ مقبولیت کہ وہ فرقے کی قید سے بھی نکل گئے, اس سے بھی ماورا چلی گئی ہو مقبولیت. تو ایسے شاعر ہمیں کم میں ملتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کے کلام میں جو ان کے کلام کا جو معیار ہے, یعنی وہ ان کا کلام جس کمال تک پہنچا ہے وہ بھی دوسرے ہمیں شعراء میں نہیں دکھتا, نعت گو شعراء کے اندر. پھر ہر قوم ہوتی ہے, ہر ملت ہوتی ہے, اس کے کچھ اس کے وہ ہوتے ہیں, فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں. تو ہمارا جو اردو لٹریچر ہے اس کے اگر ہم دینی اور نعتیہ لٹریچر پہ آئیں تو اعلیٰ حضرت بھی اس کی ایک فاؤنڈیشن ہے, اس کا ایک ستون ہے. اگر ہم اپنے ستون ہی کو چھوڑ دیں گے تو پھر تو وہ دیوار یا جو ہمارے جو لٹریچر کی جو عمارت ہے وہ تو اور جتنی ویسے کمزور تو ہو گئی ہے, لیکن سمجھ لیجیے وہ تو پھر بالکل گرنے کی اس تک پہنچ جائے گی کہ دیوار ہی گر جائے گی. اب آپ یہ دیکھ لیں نا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, ہم جو بات کر رہے تھے کہ چند اشعار ہیں جو لوگوں کی یاداشت میں, سماعت میں یا پڑھت میں اب رہ گئے ہیں. اب اس کے اندر کیسے کیسے نادر خوبصورت شعر ہیں کہ سبب ہر سبب منتہائے طلب علت جملہ علت پہ لاکھوں سلام. اب دیکھیں پورا یہ مقصود کائنات کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے, اور بلکہ تھوڑے سے کچھ محاسن پر بات کریں نا اس کلام کے حوالے سے. چلیں ایک ہم چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں, گو کہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ بھائی مدارس کو جو ہماری تنظیمیں ہیں کورس کی طرح پڑھانا چاہیے, اس کلام کا ایک پورا کورس ہو. مطلب ہمارا نعت کالج ہے, یہاں پہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم طرز پر تو کافی توجہ رکھتے ہیں کہ اچھی آواز ہو جائے, اچھی پڑھت ہو جائے, لیکن یہ کہ ہم سمجھ پر کام کر رہے ہیں اتنا شاید نہیں کر پائے جتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. تو کچھ محاسن کے حوالے سے بات کی تو میں نے شعر آپ کو سنایا ہے اس پر, کیونکہ آپ ماشاء اللہ ادب پر کافی نظر رکھتے ہیں, زبانیں جانتے ہیں بہت سی, فارسی کی بھی کافی ادبیات پڑھی ہوئی آپ نے. تو کیا روایتی طور پر اور محاسن جو ثنائے بدائے ہیں اس میں اس شعر کی کیا وقت ہے, کیا معنی ہیں؟ صحیح, اس پہ تو میں ابھی بات کرتا ہوں, لیکن یہ جو آپ نے اس سے پہلے جو سوال پوچھا تھا کہ ہم نئی نسل کو اس کلام تک کو کس طرح پہنچا سکتے ہیں, تو اس میں ایک تجویز دینا چاہوں گا کہ جس طرح ہم اپنے اسکولوں میں, کالجوں میں ہمارے جو کلاسیکی اور دیگر بڑے شعراء ہیں جیسے میر تقی میر اور مرزا غالب, علامہ اقبال, ان کی کسی غزل کو, کسی نظم کو ہم جس طرح تشریح کے ساتھ مصرع بہ مصرع, شعر بہ شعر پڑھتے ہیں, اس کا درس لیتے ہیں, تو اسی طرح جو ہمارے ایسے ادارے ہیں جیسے ماشاء اللہ سے آپ کا یہ نعت کالج ہے, تو اس میں جو اساتذہ ہیں جس طرح وہ بچوں کو نعت پڑھنا سکھا رہے ہیں, نعت کس طرح نعت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جس طریقے سے نعت کو پڑھنا ہے وہ سکھا رہے ہیں, کس کے آواز کا اتار چڑھاؤ سکھا رہے ہیں. اسی طرح جو یہ جو کلام ہے, کلام بھی اس طرح اگر سکھانا شروع کر دیا جائے کہ وہ اس کے تدریسی اس کے لیکچرز رکھے جائیں جس میں یہ اعلیٰ حضرت کا کوئی ایک مصرع, کوئی ایک شعر یا چند اشعار لے لیے جائیں اور اس کے مختلف جو اس کے مشکل الفاظ ہیں ان کو سمجھاتے ہوئے اور ان کے جو محاسن ہیں وہ بتاتے ہوئے, تاکہ اس میں یہ ہوگا کہ بچہ ہے نا, وہ بچہ صرف نعت پڑھنا نہیں سیکھے گا, اس کے ساتھ وہ نعت کو سمجھے گا بھی, اور وہ کلام پھر اس کو اور زیادہ اس کے ذہن میں زیادہ بہتر اس کے ذہن میں بیٹھ سکے گا. میرے خیال سے لغت اور حل لغت سے آگے بڑھ کر نا یہ بھی اب ضروری ہے کہ بھائی کہ بچوں سے پوچھے کہ آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے, آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بہت معذرت کے ساتھ یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارا اجارہ داری والا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اب میں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیا, اگر
سمجھ لیا. اب میں ہر آدمی پر مسلط ہو جاتا ہوں صحیح کہ اب میں نے جس طرح سے سمجھا ہے, اب جب تک تمہارا پرسپیکٹو وہ نہیں ہوگا نا تو تم نے غلط سمجھا ہے. بالکل ٹھیک, کیونکہ یہ تو وہ والا مسئلہ ہے نا, پوپ کیا پہلے ہوا کرتا تھا کیتھولک چرچ کے اندر کہ بھائی بائبل کو ہم شرح کریں گے, ہماری تشریح اوتھینٹک تشریح ہے. تو یہ غلط ہے کیونکہ دیکھیں ہر ادب میں تھیریز ہوتی ہیں. تو میں تو ذاتی طور پر جس تھیری کو مانتا ہوں بہتر وہ یہ ہے کہ بھائی قاری کو اختیار ہے کہ وہ جملے میں لفظ میں اپنے معنی بھرے, لیکن اپنے معنی تو وہ اس وقت بھرے گا نا جب اس کو اس کے مبتدی ہو کر مطلب بنیادی معنی پتہ ہو, اس کو امیجیٹ میننگ پتہ ہو, پھر اس کو وہ اصول و ضوابط پتہ ہونا کہ کس طرح سے معنی بھرے جاتے ہیں, انشرٹ نہ ہونا کہ الٹ ٹپ کچھ بھی معنی بھر دیے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ بچوں کو جیسے یہ مہر چرخ نبوت پہ روشن درود, آپ نے اس کا بچوں کو آپ اس کے جو 2 مشکل لفظ ہیں مہر اور چرخ معنی بتا دیا, اور پھر بچوں کو پوچھا جائے کہ آپ کو یہ اب جو معنی آپ پر واضح, لفظ کا معنی واضح ہو گئے, اب بتائیے کہ یہ جو آپ نے مصرع پڑھا ہے اس سے آپ کے ذہن میں کیا مفہوم ابھر رہا ہے, اور یہ جب مفہوم آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ خود مجھے بتائیں کہ اس میں آپ کو کیا ایک اچھی خوبصورت بات کیا نظر آ رہی ہے. تو اس میں آپ کو بڑے دلچسپ سوال جوابات سننے کو ملیں گے. بچوں کی امیجنیشن بڑوں کے مقابلے میں اور زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو اگر ہم بچوں سے آپ اس کے سامنے بچوں پہ تھوڑا سا معنی, آپ جو اساسی معنی ہے ابتدائی معنی وہ آپ نے واضح کر دیا, اس کے بعد آپ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں, اور پھر اس کے علاوہ اگر ٹین ایجرز ہیں, ٹین ایجرز الگ طریقے سے جواب دیں گے, تو وہ اس طرح کی جو یہ اس طرح کے اگر درسی سلسلے شروع ہوں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ایک بریک آ گیا ہے نا, کہ ہم سے پہلے کی نسل تک تو تھا کہ وہ ان کی زبان کا معیار کم سے کم اتنا ضرور تھا کہ وہ اس طرح کے مصرے سمجھ لیتے تھے, لیکن ہماری جو یہ 21 سینچری کی جو نسل ہے اس میں ایک طرح سے یہ ایک لنکنگ جو ایک وہ زنجیر ایک چلتی آ رہی تھی نا جو مختلف نسلوں کو ایک ساتھ جوڑتی ہے, وہ لنک ٹوٹ گیا ہے. تو وہ اس طرح برقرار رکھا جا سکتا ہے, اور اس طرح جو آپ کا سب سے جو جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور آپ کی جو سب سے بڑی تشویش جو ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا جو اتنا کلام ہے میری اور آپ کی زندگیوں میں اتنا اس کا ایک میننگ رہی ہے, اس کی بہت اہمیت رہی ہے, ہمارے آنے والی جو جنریشن ہوگی اس تک ہم اس کلام کو کس طرح آنے والی کے تو پتہ نہیں ہے ہمیں, جو آ گئی ہے وہ آپ بتا رہے ہیں حنظلہ کا مسئلہ کہ بھائی آپ وہ مہر کے معنی نہیں پتا, چرخ کے نہیں پتا, تو دس از کرمنل کہ آپ نعت خواں بھی ہیں. مطلب میں حنظلہ کو ہم ٹارگیٹ نہیں کر رہے. اچھا وہ بھی, اچھا حنظلہ بھی وہ والی جنریشن تھے جو 2000s کی تھی, اب جو 2020 کی جنریشن آ رہی ہے. اچھا کرمنل میں نے کہہ دیا نا, تو شاید ہم کرمنل ہم بھی ہیں کہ اب ہماری محافل نعت کا جو کلچر ہے, مجھے پتا ہے کہاں پر اللہ ماشاء اللہ کہ جہاں پر بھائی کچھ لرننگ ہو نا. اب ہمارے یہاں تو بہت سا وقت جو ہے نا وہ اتنی ایسی باتوں میں, لڑائی جھگڑوں میں کہ بھائی اس نے یہ کہہ دیا تھا تو فلانے مولوی صاحب نے وہ بیان دیا, اب میں اس کا کاؤنٹر پیش کرتا ہوں, اچھا وہ ایک نیا عقیدہ لے کے آ گیا تو میں رد کرتا ہوں. تو اس سارے مسئلے میں یہ ہوا ہے کہ جو ہماری نسل کی تعلیم و تربیت تدریس ہے نا, پہلے محفل نعت سے ہوتی تھی. محفل نعت میں ہم جاتے تھے نا, کچھ نیا سیکھ کے اٹھ رہے ہیں وہاں سے, کوئی لرننگ ہو رہی ہے بھائی لفظ کے کیا معنی ہیں. پھر فوکس یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ کیسے کرنا ہے. مطلب نہ صرف یہ کہ علم کی نئی نئی جہتیں صورتیں کیسے پیدا کرنی ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نئے احوال کیسے پیدا کرنے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں نا یہ سب کہاں ہو رہا ہے. اب جب نعت سمجھ ہی نہیں آئے گی کسی بچے کو, وہ اس کے اندر وہ اس نعت کا جو مقصد, ایک سب سے اہم مقصد ہے کہ وہ رسول اللہ کی جو محبت بیدار کرنا ہے, اور اس کا جو محبت کا جو احساس ہے وہ بچہ خود اپنے دل میں محسوس کرے. وہ تو سمجھنے پہ, میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہا ہوں گا تو آپ کی جو بات مجھ تک فیلنگ کنوے کرنا چاہ رہی ہوگی وہ میں کیسے سمجھ سکتا ہوں. دیکھیں اعلیٰ حضرت کا اپنا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو, بڑھے, تو خوش الحان نعت خوانوں کو سنا کرو. تو ظاہر ہے کہ جو خوش الحان نعت خواں ہوتے ہیں ان کو سننے سے طبیعت میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے, تو بڑی ضرورت ہے. لیکن جب تک وہ فہم سے آپ میں ڈسکنیکٹ رہے گی نا, آپ کمپریہینڈ نہیں کر رہے ہوں گے, تو آہستہ آہستہ طبیعت کا ملان بھی دوسری طرف جائے گا, اور پھر وہی بات جو ہم بار بار کر رہے ہیں کہ وہ آگے منتقل کیسے ہوگی. تو میرے خیال سے کمپریہنشن اس پہ بہت ضروری ہے, کمپریہنشن ہو, فہم, وہ سب کیونکہ سب سے پہلا اسٹیپ وہ ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ کلام جب ایک کوئی سننے والا سامع پہ جب وہ سمجھ گیا تو پھر اس کے بعد وہ اثر کرنا شروع ہوتا ہے. اس میں میرا ایک نقطہ یہ ہے کہ آئی تھنک یہ 2 وے ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے ہم کمپریہینڈ پہلے کرتے ہیں, آپ کی بات درست ہے, اور پھر وہ طبیعت پہ اثر کرتی ہے. لیکن میں نے خود ذاتی طور پر بھی محسوس کیا تھا اقبال کے یہاں, مجھے یاد ہے جب میں نے جواب شکوہ پہلے دفعہ پڑھی تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا, اور عمر بھی کم تھی. اب ہم پڑھے جا رہے ہیں, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے,
قصی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا. تو اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ بھائی یہ سب کیا ہوا، لیکن یہ سمجھ آ گیا کہ بھائی آسمان چیر دیا. اور ایک جو ہے نا ایک ویژولائزیشن ہو گئی کہ جیسے کہ نا کوئی ایک نورانی روشنی ہے، کوئی شعائیں ہیں جو اٹھ کے انہوں نے جا کر وہ پیئرس کر دیا ہے آسمان کو نا، چرخ کو، مطلب یہ چرخ کی جو ہم بات کر رہے تھے. تو یہ تو ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی وہ طبیعت پر وہ پہلے اثر کرتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے میں محفل نعت میں لمیاتی نظیروں کا فی نظرن مثلے تو نشد پہ جانا جگراج کے راج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. اب اس طرح کلام پڑھا جاتا ہے، 4 زبانوں میں کلام ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا، لیکن دونوں چیزوں کا کنیکشن میں ہونا ضروری ہے. آرڈر بدل سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپریشیٹ پہلے کریں اور سمجھے بعد میں، یا سمجھے پہلے اپریشیٹ بعد میں کریں، لیکن کوئی بھی ایک لنک مسنگ نہیں ہونا چاہیے نا. جیسے اگر کوئی لکھا ہوا کلام ہے تو اس کا تو صرف ایک پہلو ہے کہ وہ لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اگر کوئی کلام پڑھا جا رہا ہے تو پھر اس میں 2 پہلو، 2 چیزیں ایک ساتھ شامل ہو جاتی ہیں کہ ایک تو اس کی خوش الہانی جو پڑھ رہا ہے، اور ایک کلام کی اپنی تاثیر. تو اگر وہ کوئی ایسا شخص ہے، کیونکہ الہان بھی اب جو خوش الہانی ہوتی ہے، جو اچھی لے ہوتی ہے، اچھا آہنگ ہوتا ہے، وہ یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ وہ ہر انسان پر اثر کرتی ہے، اثر چھوڑتی ہے اپنی. تو آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن وہ جو پڑھنے کی طرز ہے یا جس ادا جو سما بندھا ہوا ہے وہی اتنا اثر انگیز ہے کہ وہ انسان اس کی وجہ سے اس کے اوپر رقت طاری ہو رہی ہے، اس کا اثر قبول کر رہا ہے، دل پہ اس کی فیلنگز اس کے اندر دل میں جاری اور ساری ہو رہی ہیں. تو وہ اس ماحول کا اثر ہو سکتا ہے، اس ٹون کا اثر ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے، میں ایک ایسے شخص کو مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس کے اوپر یہ ماحول اثر کر رہا ہے، طرز اثر کر رہی ہے، لے اثر کر رہی ہے. اب اگر وہ کلام کو بھی سمجھنے لگ جائے گا تو نور علی نور ہو جائے گا کہ وہ اب ایک چیز تو اس کو یہ اثر کر رہی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کا انداز، اور پھر دوسری چیز اس پہ اثر کرنا شروع ہو جائے گی جو لفظ کی جو اپنی تاثیر ہوتی ہے، لفظ کی اور معنی کی جو تاثیر ہوتی ہے، پھر وہ دونوں چیزیں مل کے جب تاثیر کرے گی تو اس کی تاثیر تو پھر بہت 2 گنا ہو جائے گی، 2 گنا 10 گنا بڑھ جائے گی اس کی. تو وہ یہ ہے. آپ نے علامہ اقبال کے جو یہ شکوہ پڑھا، ہم سب اسی اسٹیج سے گزرے ہیں کہ ایک دور ایسا تھا کہ ہم نے علامہ اقبال کا کوئی کلام پڑھا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، صرف یہ آسماں چیر گیا ایک چیز ہے جو آسان سی تھی وہ سمجھ میں آ گئی. تو اس کی تھوڑی بہت تاثیر تو آ گئی کہ علامہ اقبال، ایک تو یہ تھا کہ علامہ اقبال کچھ لکھ رہے ہیں تو انہوں نے یقیناً کوئی اعلیٰ چیز ہی لکھی ہوگی. حضرت کا بھی مسئلہ ہے. میں بھی کل ہی رات کو احمد جاوید صاحب کا ایک پرانا لیکچر سن رہا تھا، تو انہوں نے نشرہ فاؤنڈیشن میں وہ گفتگو کی تھی، اسلم غزالی صاحب نے بلایا تھا. تو اس میں ایک بات کہی کہ جو احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ ہماری روایت میں یہ ثانی ہیں مولانا روم کے. مطلب انہوں نے کہا کہ جس طرح دیوان شمس میں جو ایک جلال جمال اور ایک جو ایک اٹھان ہے نا، عشق کی وارفتگی جو ہے، تو وہ اعلیٰ حضرت کیا نظر آتی ہے کہ بھائی کہ چلے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تو لیکن اثر کر رہا ہے. لیکن یہ کب تک ہوگا؟ اگر بالکل ہی ایک ڈسکنیکٹ بڑھتا جائے گا تو وہ مسئلہ سنگین ہو جائے گا. اچھا، میں چاہوں گا کہ ہم ختم کرنے سے پہلے ایک کچھ اشعار پر آپ سے گفتگو بھی سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہیں کچھ محاسن ثنائے بدائے. اب یہ بھی بتا دے گا بھائی ثنائے بدائے محاسن ہوتے کیا ہیں. اب ہر لفظ کو جب آپ ڈیفائن کرنے نکلتے ہیں نا تو وہ بڑا ماحول ہو گیا ہے کہ اب ہمیں یہ سوچتے رہنا پڑتا ہے کہ کوئی ہم، کیونکہ ہمارا تو اپنا وہ ماحول ایسا ہے کہ ایسے ایک آدھ مشکل لفظ نکل جاتے ہیں، پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ جو یہ لفظ ہم نے کہا ہے اس کا معنی کیا ہے. مشکل لفظ تو نہیں ہوتا، مشکل تو تھاٹ ہوتی ہے اس لفظ کے پیچھے ہے نا. لیکن اب کیا کریں، آج کے بچوں کو تو وہ مشکل لفظ مشکل سنائی دیتا ہے. اچھا، تو اس میں دیکھیں اعلیٰ حضرت کے یہاں جو مصطفیٰ دانی رحمت لاکھوں السلام آپ پڑھتے نا، تو کبھی کبھی بالکل نا وہی والی بات کہ مشکل الفاظ ہمیں نظر آ رہے نا، کہ بہت گاڑے الفاظ ہیں، اصطلاحات ہیں، اور اسی میں چلتے چلتے اچانک سے آ جاتا ہے کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. ابھی میرا 4 سال کا بچہ بھی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے. تو اب مجھے بتائیں اعلیٰ حضرت نے یہ ترتیب خود دی تھی یا کسی اور نے دی ہے؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ بہت ثقیل، مطلب کوٹڈ ثقیل اشعار آ رہے ہیں، اور اس کے اندر بہت ہی سہل ممتنع والا شعر آ جاتا ہے. یہ تو ہم اس بات پر تو ہمارے مطمئن رہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں جس ترتیب سے یہ پورا کلام اور پورا سلام ملتا ہے، یہ وہی ترتیب ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود ترتیب دی تھی. کیونکہ وہ کوئی بہت گزشتہ دور کے شاعر نہیں ہیں، وہ ان کی رحلت کو
میرے خیال سے 150 سال گزرے ہوں گے اگر آپ تصحیح کیجئے، یا 100 سال گزرے ہوں گے، قریب 100 سے تھوڑا زیادہ ہاں ہوگا. اگر پرانے دور کے کوئی شاعر ہوتے تو ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے تھے، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا کرتے تھے. اگر وہ لکھتے بھی تھے تو ان کے اقربا اور ان کے جو جاننے والے تھے وہ ان کی وفات کے کئی مدت بعد ان کا کلام یکجا کر کے پھر شائع کرتے تھے. شائع بھی اس زمانے میں اس طرح ہوتے تھے کہ وہ کاتب کاپی کیا کرتا تھا. لیکن ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا زمانہ ہم سے اتنا زیادہ دور نہیں ہے، تو ہم اس بات پر تو ہمارا اطمینان ہو سکتا ہے، اور اس پہ ہونا بھی چاہیے کہ وہ جس طریقے سے ہمیں یہ سلام ملا ہے اس کی ترتیب وہی ہوگی جو اعلیٰ حضرت نے خود جس ترتیب کو جس شکل میں انہوں نے یہ سلام لکھا تھا. جو اس سلام میں بہت اشعار پسند ہے آپ کے ادبی ذوق کے مطابق، جی وہ کون سے ہیں؟ اس کا پہلا ہی آپ اس کا جو مطلع کا جو دوسرا مصرع ہے، شب میں بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہی اتنا خوبصورت ہے کہ آپ اگر اس کے معنی پہ غور کیجئے اور ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ اس کا جیسے آپ کو پتہ ہے، آپ کو یہ بات یقیناً پتہ ہوگی کہ پہلے جو کوئی بزم ہوتی تھی رات کے، اور بزم رات کے وقت عموماً ہوا کرتی تھی، محفل ہوتی تھی، انجمن، یعنی جس میں لوگ مل کر بیٹھتے تھے، اور وہ کسی خوشی کی محفل کو بزم کہا جاتا تھا. یعنی غم کی محفل نہیں، خوشی کی کوئی محفل ہوتی تھی جس میں سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے، وہ بزم ہوتی تھی. تو یہ جو ہدایت کی بزم ہے، یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جتنے بھی ہدایت پہ معمور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، ان سب کی ایک بزم سجی ہوئی ہے. اور اس بزم میں ایک شمع، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو شمع کی اتنی اہمیت تھی، شمع سے مراد ہے شمع کینڈل کو ہم کہتے ہیں، یعنی آج کے ہم کینڈل سے وہ تاثر آتا ہے، کینڈل سے وہ تاثر نہیں ہے. اب ہمارے لیے شمع کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم آج سے 100-150 سال پہلے ہی چلے جائیں تو رات میں آپ شمع کے بغیر تو آپ کے لیے محال تھا کہ آپ کچھ کر سکیں. آپ کی الیکٹریسٹی نے اس کی اہمیت کو ختم کر دیا. لیکن اس جو آپ اگر قدیم زمانے میں آپ اس وقت اپنے سامنے رکھیں کہ جب بزم ہو، تو بزم کے لیے جو سب سے زیادہ آپ کے لیے ایک اسینشیل چیز ہے، ہم لائٹس ابھی آف کر دیں، ہاں لائٹس آف کر دیں تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا شمع کی کیا وقت ہے. الیکٹرک ہمیں اکثر بتاتی رہتی ہے. تو صحیح، تو وہ اب بزم کے لیے شمع سب سے اسینشیل چیز ہوتی تھی کہ اس کے بغیر بزم کو آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی لوگوں کے بغیر، 2 لوگوں کے ساتھ بزم ہو جائے گی، لیکن اگر شمع نہیں ہے تو بزم نہیں ہو سکتی. تو شمع بزم ہدایت، یعنی وہ جو ہدایت کی جو اللہ نے پوری بزم سجائی ہے آفرینش، یعنی کائنات کی تخلیق سے لے کر اب تک جتنے بھی انبیاء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، اصحاب موجود ہیں، جتنے بھی نیک لوگ موجود ہیں جو ہمیں ہدایت کا مطلب ہوتا ہے سیدھی راہ دکھانا، سیدھی راہ دکھانے والے جتنے بھی ہادی گزرے ہیں، ان سب کی بزم کی جو شمع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پہ لاکھوں سلام. تو یہ مصرع ہی، اس مصرع پہ میں خصوصی بات اس لیے کی کہ یہ تو ہم یہ مصرع میں بچپن سے سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، ہمارے بچے بھی سن رہے ہیں. لیکن یہی دیکھیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی ایک مصرع کتنا بامانی اور کتنا خوبصورت ہے، اور یہ رسول اللہ کی ہم جو مدح و ستائش کر رہے ہیں تو اس میں یہ کتنے پہلو اپنے اندر لیے ہوئے ہے یہ مصرع. لیکن ہمارے بچے صرف اس مصرع کے معنی سے بھی اتنا زیادہ واقف نہیں ہوں گے. معنی کے ساتھ جو اس سے ایک جذباتی لگاؤ ہے، جو اس سے ایک امیجنیشن پیدا ہو رہی ہے، جو ویژولائزیشن ہے، تو دیکھیے یہ ہمارا نقص ہے، اور یہ شاید ایک کلیکٹیولی ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم جو عشق کے دعوے میں بہت آگے ہیں، تو ہمارا ایسا معاملہ لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی میں پورے دل سے اور بغیر دماغ کے عشق کر کے دکھاؤں گا. صحیح ہے، کہ مطلب جب میں ایسا عاشق بنوں گا. دیکھیں عشق ایفرٹ مانگتا ہے، عشق ایسے نہیں ہے کہ بس میں نے کوئی عشق، اگر آپ عاشق ہیں تو آپ کو ایفرٹ تو کرنی پڑے گی. تو آپ اس کو بھی سمجھ لیجیے کہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کے دعوے دار ہیں اور ان سے عشق کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی اس عشق کی ہی ایک ایکسرسائز ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کی جو کلام ہے وہ اس کی اردو سیکھنے کے لیے جو ہم قدم اٹھائیں گے وہ بھی اسی عشق کے لیے اٹھنے والے قدم میں شمار ہوں گے. یہ جو عشق کا معاملہ ہے نا، ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے حبیب ہے نا جی، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت میں بہت زیادہ اہمیت کا مظاہرہ کرتا ہے. تو ہم اگر کوئی دنیاوی معاملہ بھی ہو اور کسی سے واقعتاً کوئی لگاؤ ہو جائے تو کوشش تو ہماری ہوتی ہے کہ ہم بہترین تحفہ ان کی خدمت میں لے کے جائیں اور بہترین ایفرٹس ہو. تو یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے، اور اس میں اتنی بے پرواہی، کوتاہی، اور جیسے نا بس یہ کہ ہو گیا نہیں ہوا، تو یہ بڑے افسوس کی باتیں ہیں. لیکن بہرحال کوشش کرنی ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی ہے. دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کوئی شعر میرے سامنے لے کے آ جاؤ، میں بھی پزل ہو جاؤں
کیونکہ وہ آپ جب تک پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ چیزیں تازہ رہتی ہیں, لیکن کوئی اہتمام ہونا چاہیے. اور ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو ہمارا پورا دینی پرسپیکٹیو ہے وہ کیا ہے, وہ 3 چیزوں پہ کھڑا ہوا ہے, حق, خیر اور جمال. کہ آپ کا اللہ, کیا بات, اب یہ تین ہم نے تو یہ سیکھا ہے اپنے اساتذہ سے, ہم تو ان کے جملے سنا رہے ہیں آپ کو کہ بھائی 3 چیزیں ہیں کہ حق کا آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے کہ بھائی حق کیا ہے آپ کے لیے, خیر کا خیر کیا ہے, اخلاق کیا ہے, ایتھکس کیا ہے, اور اسی طرح سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جمال کیا ہے, کہ ایستھیٹکس کیا ہے نا زندگی کے. اور اگر ہم اپنی مذہبی زندگی سے ایستھیٹکس نکالیں گے تو صرف پیچھے شدت پسندی بچتی ہے اور لڑائی جھگڑا بچنا ہے, پیچھے بچنا کیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہو اور دیگر دینداری میں ہم لوگ اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں دینداری ایک تو عبادت اور خیر تو ایک اس کے ایک جز ہیں, لیکن یہ جو جمال کی اور جمالیات ہیں یہ بھی دینداری اور دین ہی کا حصہ ہے. یعنی اگر اس کو بھی ہٹا دیا تو پھر اس کے بعد تو دین میں ایک ناقص دین کی شکل میں رہ جاتا ہے. مطلب وہ بات یہ نا کہ جو اقبال نے کہا, آپ کی بات جو آپ نے ناقص کا لفظ استعمال کیا نا, وہ یہ کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات. صحیح. تو یہ شرع و دین جو ہے وہ صرف قانونی حیثیت رہ جائے گی نا. مطلب دیکھیں نا, نعوذ باللہ دین کوئی آئین یا کانسٹیٹیوشن کا تو نام نہیں ہے صرف کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کوئی کانسٹیٹیوشن آئین کی کتاب تو نہیں اتاری نا. صرف عقل کی چیز رہ جائے گی, جو دل کی چیز ہے اس کا دل کا احساس ہے, یعنی عقل و دل کو دونوں کو ساتھ رکھنا چاہیے. تو صرف عقل ہی عقل رہ جائے گی. عقل کی وہ کیا کہنا چاہیے کہ صرف وہ مسائل رہ جائیں گے, لیکن جو احساسات کی دنیا ہے, جذبات کی دنیا ہے, اس کو ہم دین سے اخراج کر دیں گے. اس کی دوسری انتہا یہ ہے کہ پھر صرف بات ہے اگر آپ دل کی کر رہے ہیں اور عقل کا استعمال نہیں ہے, بڑے خیالات سے آپ کی طبیعت کو کوئی مناسبت نہیں ہے, بڑے تھیریز کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے آپ لفظ کے اندر بڑے معنی لے کے آئیں گے نا, تو یہ سب ضروری ہے. تو بس آخر میں ہماری جو ہے گزارش ہے آپ سے کہ اگر مصطفیٰ دانی رحمت اللہ علیہ السلام میں کوئی ایک شعر اور اس کی کچھ محاسن بیان کریں تو انشاءاللہ پھر ہم آج کی اس نشست کو مکمل کرتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک جو ویسے تو اس کے کئی اشعار ہیں, لیکن ایک شعر ہے جو خصوصی طور پر ابھی ہم لوگ بار بار اس کا ذکر کرتے رہے. آپ نے جب کہا کہ جب ہم اعلیٰ حضرت کا یہ سلام کھولتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جو زبان ہے اس میں کافی عالمانہ شان والے الفاظ استعمال ہیں. میں مشکل کا اس لیے قصدن کا لفظ استعمال نہیں کر رہا کیونکہ اگر میں کہوں کہ یہ مشکل زبان ہے تو ہمارا چونکہ ایٹیٹیوڈ ایسا ہو گیا ہے تو لوگوں کے ذہن میں ایک منفی معنی, ایک منفی تاثر بیٹھتا ہے. تو میں اس لیے مشکل کا لفظ, اس کے مشکل کا نا اوائڈ کر رہا ہوں. اس کی جگہ پہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس میں عالمانہ شان والی زبان استعمال ہوتی بھی ہمیں نظر آتی ہے. لیکن ایک شعر بیچ میں ایک دم سے آ جاتا ہے جو چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. اچھا, اس میں بھی ایک لسانی پہلو ہے جو آج کا قاری پر وہ اوجھل رہ جاتا ہے. اس کی جانب میں آپ کی روشنی, اس کی جانب میں آپ کی توجہ دلاؤں گا. اچھا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو یہ غریب کا لفظ ہے یہ آج کی اردو میں اس کا معنی تبدیل ہو گیا ہے. ہم اب غریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو مفلس کے معنی میں, نادار کے معنی میں, پور کے معنی میں, جس کے پاس کچھ نہ ہو. غریب کا معنی اس سے بڑھ کر ہے. اچھا, ویسے اگر آپ اس جو مصرع ہے ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود پڑھیں تو اس لحاظ سے بھی معنی اتنا برا, کوئی پست معنی نہیں, اچھا معنی ہے یہ کہ ہم نادار ہیں اور ہمارے جو آقا ہیں ان پر بے حد درود. لیکن اس کا معنی اس سے زیادہ بلند ہے. آپ اس کو یہ دیکھیں کہ جو غریب کا جو اصل لفظ, غریب کا جو اصل معنی ہے وہ ہے بے کس, جس کے پاس کوئی نہ ہو, جو بیچارہ ہو, یعنی جو غریب الوطن ہو, یعنی جو بے کس شخص ہوتا ہے نا, یعنی جس کے پاس امداد کرنے کے لیے کوئی نہ ہو, جس کے پاس یاوری کرنے کے لیے کوئی نہ ہو, وہ سب کو پکار رہا ہو لیکن اس کے پاس کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آ رہا ہو اور وہ بالکل تنے تنا ہو, اس کو کہتے ہیں غریب. یعنی صرف مالی طور پر نہیں, صرف مالی طور پہ غریب ہی نہیں, یعنی اگر آپ جو غریب کا اصل معنی ہے وہ بہت ثروت مند شخص بھی غریب ہو سکتا ہے, کیونکہ غریب کا معنی بے کس کا معنی اس میں زیادہ ہے, جس کے پاس بیچارہ اور بیکارہ ہے, بیچارہ یا بے کس شخص جس کے پاس کوئی نہ ہو وہ. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بے کسوں کے آقا, یعنی اب ہم بے کس نہیں رہے, پہلے تھے بے کس, اب ہمارے پاس ہمارا ایک آقا ہے جو ہم پر مدد کرنے کے لیے, یعنی ہم پر امداد تو چھوٹی چیز ہے, ہم پر اپنی شفقت کرنے کے لیے, ہم پر اپنی رحمت کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک آقا موجود ہے, اس پر بے حد درود. تو اس کا معنی اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے جب ہم اس جو مصرے کے اس میں جو غریب ایک چھوٹا سا لفظ ہے, لیکن جب ہم اس کے اصل معنی پر غور کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ کے اصل معنی کے ساتھ اس کو جب مصرع پڑھا جائے تو اس کا معنی بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے. اسی لیے دوسرا مصرع ہے کہ ہم فقیروں کی ثروت, یعنی ہم پہلے فقیر تھے
لیکن اب فقیر نہیں رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب ہمارے پاس ثروت آ گئی ہے. ان پر لاکھوں سلام. اور ہم پہلے بے کس تھے, ہمارے پاس کوئی نہیں تھا, لیکن اب ہمارے پاس ایک آقا آ گیا ہے جو ہر وقت ہم پہ نظر عنایت رکھے ہوئے. تو ہمیں ہمیں کسی اور شخص کی اب فکر یا کسی اور شخص کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمارے سر پر ایک آقا کا سایہ آ گیا ہے. احمد جاوید صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے آپ کی اس مضمون سے کہ نہ کوئی دل سا غنی ہے نہ کوئی دل سا فقیر, ان کے الطاف کے بعد ان کی عطا سے پہلے. سبحان اللہ. تو یہ بہت خوبصورت آپ نے یہ مضمون بیان کیا. اور دیکھیں ہوتا بھی یہی ہے کہ شعر جو ہے نا وہ اپنا ایک امیڈیٹ میننگ لے کے آتا ہے جو پہلے لیئر میں ہوتا ہے, لیکن آپ کو مزید لیئرز کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے نا. جب تک شعر میں تہداری نہ ہو, اس کے اندر گہرائی نہ ہو, تو وہ بڑا اچھا شعر نہیں ہوتا. کھولنی ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا. ہاں, اب میر کے کلام میں دیکھیں کچھ جگہ اب مصرع پڑھ کے لگتا ہے, شعر پڑھ کے لگتا ہے تو بھائی سامنے کی بات ہے, لیکن اگر آپ کسی بڑے ذہن سے اس کی شرح معلوم کریں تو وہ اسی سادہ سے شعر کے اندر اتنی تہہ دکھا دیتا ہے کہ ذہن حیران ہو جاتا ہے. کے ساتھ بھی کہ اقبال کے کچھ جو ہیں ان کا ایک بالکل سامنے کا معنی ہوتا ہے, اور کوئی شاعر بیٹھے گا یا احمد جاوید صاحب بیٹھیں گے وہ بیٹھیں گے تو پھر پورے 2 گھنٹے تک اس پہ بات کر سکتے ہیں جو اس کے پیچھے طے طرز معنی اس میں گفتگو رہی. انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے آگے, کوشش کریں گے رانا آصف صاحب کو بلائیں. رانا آصف صاحب سے ایک دفعہ میری بات ہوئی اس کلام پر کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اس پہ بڑی اچھی گفتگو کی انہوں نے, تو انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے. سلام تو کیونکہ صحیح یعنی تشفی بخش اس پہ ہم گفتگو نہیں کر سکیں گے. اس پہ تو ابھی تو ہم نے یہاں ایک دو مصرے جو تھے, جو ہم نے 2 اشعار تھے ان کے چند معنی پہ گفتگو کر رہی, ورنہ تو اس میں آپ کو جب ہم انشاءاللہ اگلی کوئی نشست میں بیٹھیں گے اس کے اوپر, اسی سلام کے اوپر پھر جب ہم بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی کچھ جو اشعار ہیں وہ تو غزلوں کے اشعار, یعنی اس کے اندر جو غزل کا رنگ تغزل جو ہے وہ اتنا سالڈ ہے کہ وہ کئی غزل گو شعراء جو ہیں ان کے غزلیہ اشعار پر بھاری پڑتے آپ کو محسوس ہوں گے, یعنی اتنے زبردست اس کے اشعار ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے. گفتگو کو سہل بنائیں, وہ 5 ایئر والی گفتگو نہ ہو کہ شاعر کے کلام میں یہ محاسن ہے اور یہ وہ, بالکل کچھ چیزیں اتنی رٹی رٹائی سی ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے معنی کھو دیتی ہیں. ہم کوشش کریں گے, میں حنظلہ کو ذہن میں رکھ کر یہ گفتگو کروں گا کہ جس طرح اگر میری گفتگو حنظلہ سمجھ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے دوسرے سب اشخاص سمجھ سکتے ہیں. بلکہ اگلی جو ہماری انشاءاللہ یہ ریکارڈ کر کے حنظلہ سے ایڈٹ بھی کروائیں گے. صحیح, بہت شکریہ. تو یہ گفتگو کا سلسلہ نعت کالج کے پلیٹ فارم سے ہم جاری رکھیں گے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کچھ ہے ہمارا, وہ ہمارا سرمایہ بھی ہے, ہمارا سرنامہ بھی ہے, اور جو دین ہے ہمارا یہ رسول مرکز دین ہے. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جس طرح سے ہمیں دستیاب ہوتی ہے, ہمارا دل لپکنا چاہیے, اور نہ صرف ہمیں خود کوشش کرنی ہے بلکہ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سکھانی ہے. اور اس محبت کو سکھانے میں جو شاعری ہے, جو نعت کا کردار ہے, وہ بہت اہم اور مرکزی کردار ہے. گو کہ حالیہ سالوں میں نعت خوانی کے حوالے سے بڑے مسائل بھی ہمارے سامنے آئے ہیں, عجیب عجیب دھنوں پر عجیب طرح سے کلچر نعت خوانی کا بنا دیا گیا ہے. تو وہ سب تو اپنی جگہ پر ہے, اللہ کرے اس میں سدھار آئے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے جو ہمارے بڑوں نے نعت کی صورت میں سرمایہ چھوڑا ہے ہم اس سے غافل ہوں. اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. آپ کی کوئی رائے ہو ضرور دیجیے گا, آپ کی رائے کے مطابق انشاءاللہ پھر اس پروگرام کو ہم ترتیب دیں گے. بہت شکریہ. وہ جو تشنا ہو میں دید کا, مجھے اس جگر کی تلاش ہے.